رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار سخت ہیں کفار پر، رحماء بینہم رحم دل ہیں آپس میں، تراہم رکعا سجدا تو دیکھے گا انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، سیماہم ان کی نشانی، فی وجوہہم من اثر السجود ان کے چہروں میں سجدوں کے نشانات ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ یہ ان کی مثال ہے تورات میں، ومثلہم فی الانجیل اور ان کی مثال انجیل میں، کزرع اس کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ جس نے نکالا اپنے کونپل کو، فآزرہ پس اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ پس وہ موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ پھر سیدھی کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، یعجب الزراع خوش ہونے لگے اس سے کسان، لیغیظ بہم الکفار تاکہ اللہ تعالیٰ جلائے اس سے ان کے ساتھ کافروں کو، وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال کیے اچھے، منہم ان میں سے، مغفرۃ بخشش کا، واجرا عظیما اور بڑے اجر کا۔ سورہ فتح کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے صلح حدیبیہ کو مختلف پیرایوں میں بیان فرمایا۔ بظاہر یہ صلح جن شرائط پر مبنی تھی اور جن حالات میں تھی وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے، جس سے مسلمان انتہائی رنجیدہ تھے، تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر انہیں تسلی دی، غزوہ خیبر کی فتح بھی سنائی، کی نوید بھی سنائی، اور اسی طرح فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ اس آخری رکوع میں اللہ پاک نے منافقین کے چند سوالوں کا جواب دیا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا، ہدایت کا پیغام دے کر، دین حق دے کر، اللہ نے اس کے غلبہ کا وعدہ فرمایا۔ اب یہ دین اسلام کا غلبہ دنیا میں ظاہر بات ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ممکن نہ تھا۔ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے دنیا میں اسباب کے درجے میں جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے آج کی آیات میں اس جماعت کا ذکر فرمایا جس جماعت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کے پیغام کو دنیا میں غلبہ عطا فرمایا، اور یقیناً وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ آیت کا ابتدائی جملہ یہ در حقیقت مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے۔ جب صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی تو ابتدا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب کا کام سر انجام دے رہے تھے، تحریر فرما رہے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے صلح کو لکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، تو کافروں کا جو قاصد تھا وہ کہنے لگا
کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے. جیسے ہمارے ہاں دستور ہے بسمک اللہم، یہ ہم بھی لکھتے ہیں، تم بھی یہی لکھ دو. بس اللہ کو ہم جانتے ہیں، رحمان رحیم کون ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہی لکھ دو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے صلح کی ابتدا میں عنوان دیا ھذا ما قاضى محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ تحریر ہے جو فیصلہ فرمایا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب محمد الرسول اللہ کے الفاظ تحریر فرمائے تو کافر پھر رک گیا، کہنے لگا کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، اگر رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا. اس لیے یہاں رسول کا لفظ نہیں لکھیں گے، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی مٹا دو. تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا آقا میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ لکھوں اور میں مٹا دوں، میں نہیں مٹا سکتا، انکار کر دیا. بعض لوگوں نے اس بات کو لے کر خارجیوں نے اٹھایا بھی ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی نے حضور کی بات نہیں مانی، جبکہ معاملہ یہ نہیں تھا. یہ بات نہ ماننے والا کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ حضرت علی کے ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ حضور کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہ مٹائیں. گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن یہ نام مٹانے کو وہ تیار نہیں تھے. تو بہرحال کافروں نے تو مطالبہ کر کے حضور کے نام کے ساتھ سے صلح کے اوپر سے رسول اللہ مٹوا دیا. لیکن اللہ فرما رہے تمہارے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں رب گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ در حقیقت ان کے اسی اعتراض کا اللہ نے جواب دیا. اب اگلے الفاظ میں اللہ نے صحابہ کی چند صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان الفاظ کی تفسیر میں مفسرین نے ایک تو عمومی معنی بیان کیا ہے جو آپ کے سامنے ابھی میں نے بھی عرض کر دیا ہے ترجمہ میں، اور ایک اس کا خصوصی معنی بھی ہے. عمومی معنی لیں گے تو پوری جماعت صحابہ اس کا مصداق ہے. تو فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں یعنی حضور کے صحابہ ہیں. ان کے اندر پہلی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، کہ کوئی نرمی نہیں، حتیٰ کہ باپ بھی مقابلے میں آ جائے، بیٹا بھی آ جائے، بھائی بھی آ جائے، کوئی بھی رشتہ دار سامنے ہو وہاں رشتہ داری یاد نہیں رہتی، انہیں دین یاد رہتا ہے. تو کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. بدر کے میدان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل اسلام کے لشکر میں تھے، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، یہ کافروں کی طرف سے شامل تھے. اس موقع پر تو حضرت ابو بکر کو پتہ نہیں چلا، لیکن بعد میں جب بیٹے اسلام لے آئے تو ایک دن عرض کرنے لگے ابا جان بدر کے میدان میں ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب میری تلوار نیام سے نکلی ہوئی تھی اور سامنے اچانک آپ آ چکے، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا، لیکن باپ ہونے کا رشتہ مجھے یاد آیا، میں نے اپنی تلوار پیچھے کر لی. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب میں فرمایا اللہ کی قسم اگر اس وقت میری تلوار کے نیچے تو آتا تو میں بیٹا سمجھ کر کبھی معاف نہ کرتا، میں تیری گردن اتار دے. تو یہ جذبہ صحابہ کا صرف دکھانے کو نہیں تھا، صحابہ حقیقت میں کافر کے لیے انتہائی سخت تھے، وہ اپنا باپ بھی کیوں نہ. یہی حضرت ابو بکر، ان کے والد ابو قحافہ، ایک دن ابھی اسلام انہوں نے بھی چونکہ دیر سے قبول کیا، تو ایک دن گھر میں تذکرہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ابو قحافہ نے کوئی سخت برا جملہ کوئی کہہ دیا جو آپ علیہ السلام کی شان مبارک میں. ابو بکر صدیق کو گوارا نہیں ہوا، بوڑھے باپ کے منہ پہ زوردار تھپڑ رسید کر دیا. آج میرے اور آپ میں یہ ہمت ہے؟ ہم اپنے گھر میں اللہ کے دین کے لیے اس طرح اپنا ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو برادری سمجھ کر، رشتہ داری سمجھ کر جو مرضی کرتے پھریں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ صحابہ تھے، باپ کو تھپڑ رسید کر دیا. وہ حضور کے پاس آ گئے، آ کر شکایت کی کہ آپ نے یہی تربیت فرمائی ہے کہ آج اس بیٹے نے بوڑھے باپ کے چہرے پر تھپڑ دے مارا. حضور نے بلایا ابو بکر کو، بھی ساتھ ہی موجود تھے. فرمایا ابو بکر ایسا ہوا ہے؟ فرمایا جی آقا ایسا ہی ہوا ہے. اور یہاں بھی ایک جملہ قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم
اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس باپ کی گردن اتار دیتا، کہ میرے ہوتے ہوئے یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، میں گوارا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے صحابہ، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، جب بات آپس کی آئے تو بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے یہ بڑے رحم دل ہیں آپس میں، اور ہم دیکھتے ہیں جی صحابہ کے مابین جنگ صفین بھی ہو رہی ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے لشکر کے مابین، جنگ جمل بھی ہو رہی ہے حضرت علی اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے لشکروں کے مابین، یہ تو آپس میں رحم دلی نہیں، ایک دوسرے کو تو قتل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یاد رہے آپ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، یہ صحابہ کا آپس میں لڑنا یہ بھی دین حق ہے، صحابہ کا آپس میں لڑنا یہ بھی کیا ہے جی، دین حق ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے ابھی آپ کو اس سے پہلے جملے میں کہا میرا باپ آج میری موجودگی میں، آپ تو دنیا سے چلے گئے، اگر زندہ ہوتے میری موجودگی میں حضور کی شان میں گستاخی کر دیتے تو مجھے مجال نہ ہوتی، جرأت نہ ہوتی، میں ان سے انتقام لیتا، اس لیے کہ ہمیں برادری رشتے عزیز ہیں۔ صحابہ نے اگر کہیں پہ سمجھا ہے کہ کیوں نہ ساتھ کا ساتھی ہی کیوں نہ ہو، اب ظاہر بات ہے رتبہ تو حضرت علی کا بہت بلند ہے، حضرت معاویہ کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، لیکن حضرت معاویہ نے اپنی سمجھ میں یہ سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو فوراً جو ہے ان کو جو ہے ان کی گردن اتارنی چاہیے، اور حضرت علی ڈھیل دے رہے یہ ٹھیک نہیں۔ حضرت معاویہ سمجھ رہے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تو انہوں نے غلط سمجھا تو خاموش نہیں بیٹھے، تلوار لے کر میدان میں آ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی یہ سوچ صحیح تھی یا نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دینی معاملے میں یہاں نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت علی کی سوچ اپنی جگہ پر صحیح تھی، موقف ان کا صحیح تھا، لیکن حضرت معاویہ ایک دینی حوالے سے کمزوری سمجھ رہے تھے ان کی، اس لیے میدان میں آ گئے، جو کہ آج صحابہ کے علاوہ کوئی اور جماعت آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جو دین کی وجہ سے اپنے ان قریبی عزیزوں کے سامنے بھی آ کر کھڑے ہوں۔ ذات تو مقصود نہیں تھی، نہ ہی بادشاہت مقصود تھی، نہ دولت مقصود تھی، مقصد صرف کیا تھا؟ اللہ کا دین۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ بھی جنگ ہوتی ہے تو دین کی وجہ سے، حضرت علی اور حضرت عائشہ کے لشکر کے مابین جنگ ہوتی ہے تو تب بھی کس کی وجہ سے تھی؟ دین کی وجہ سے۔ تو دین کے لیے مقابلے میں آنا یہ جو ہے دین کے ساتھ مضبوطی اور دین کی محبت کی علامت ہوتی ہے، کہ دین کے لیے آپ اپنے باپ کے بھی سامنے کھڑے ہو جائیں کہ میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ غلط کریں گے تو آپ کا بھی گریبان پکڑوں گا۔ تو یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ تو بہرحال عمومی اعتبار سے، ذاتی حوالے سے اگر کہیں کسی سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو صحابہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے تھے، ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ کے دین کے لیے بدلہ لیتے رہے۔ رحماء بینہم، فرمایا آپس میں رحم دل تھے۔ تراہم رکعا سجدا، فرمایا مخاطب تو انہیں دیکھے گا کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور فرمایا وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اللہ کی رضا۔ اب فضل سے مراد کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فضل سے مراد اسباب رزق ہے، جیسے سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ آگے جا کر یہاں بھی اللہ نے فضل کا لفظ استعمال کیا ہے اس آیت کریمہ میں، اور یہاں فضل سے مراد روزی تلاش کرنا ہے، حق حلال کی روزی تلاش کرنا، یہ فضل ہے۔ تو صحابہ نے حلال کی روزی کمانا بھی ترک نہیں فرمایا۔ آج تو ہم معذرت کے ساتھ اگر مدرسے میں کوئی لگ گیا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس میرے پاس اب کہاں ٹائم ہے، گھر والوں کو بھی کہے گا صبر نہیں کر سکتے، میں دین کا اتنا بڑا کام کر رہا ہوں۔ جماعت میں جو ساتھی ٹائم لگاتے ہیں، اب گھر کے حالات کیا چل رہے ہیں، بل کہاں سے پورے ہوں گے، کرایہ کون دے گا، ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر بس اسی کو جی ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، گھر والے تم صبر کرو۔ نہیں، دین یہ کہتا ہے کہ رزق حلال بھی تلاش کرنا ہے، وہ ضروریات پوری کرتے ہوئے ساتھ ورضوانا، جو وقت بچے وہ اللہ کی رضا میں گزارنے، عبادت بھی کریں، یہ ہے دین کا۔
اور یہی صحابہ کا کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے گھر والوں کو یہ جواب دیا ہو میں کھانے کی تمہارے لیے ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا کہ میں دین کے کام میں جہاد میں لگا ہوں. نہیں، گھروں کی ضروریات بھی پوری فرماتے جہاں سے بھی. اور پھر ان کے گھر والے بھی ان کے گھر والے تھے. اگر وہ خود بھوکے رہنے والے تھے تو گھر والوں کا بھی مزاج وہی تھا. آج ہمارے گھروں میں ایسا ماحول نہیں ہے. ہمارے گھر والے پھر شکوے شکایتیں لے کر پورے محلے میں پھرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دین بدنام ہوتا ہے. اس لیے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرتے تھے اللہ کا فضل یعنی روزی، ورضوانا اور اللہ کی رضا یعنی عبادت کو بھی وقت دیتے تھے، جہاد کو روزہ کو بھی وقت دیتے تھے. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر ہیں. اس سجدوں کے نشان سے مراد وہ ہمارے ماتھے پر جو نشان پڑ جاتا ہے وہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور رگڑ رگڑ کے اپنے ماتھے پر نشان ڈال دیتے ہیں. اس کو جو ہے برا سمجھا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، فرمایا جو شخص اپنے ماتھے کو رگڑ کر پیشانی پر داغ بنائے، فرمایا میں اسے منافق سمجھتا ہوں، جبکہ اس کی عبادت کا حال یہ نہیں ہے جو اس نے نشان سے ظاہر کر دیا. تو ظاہر بات ہے جس کی عبادت اتنی نہیں لیکن نشان ایسا ڈال لیا لوگ سمجھیں کہ بڑا تاجر گزار ہے، تو یہی منافق کا کام ہے. تو اس لیے اس سے یہ نشان مراد نہیں ہے. اللہ نماز کی برکت سے، سجدہ کی برکت سے چہرے پہ ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں جس سے نمازی آدمی دور سے پہچانا جاتا ہے. کبھی محفل میں آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی پر نور چہرے، اور بے نمازی اگر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں 2-4 نمازی ہوتے ہیں تو نمازیوں کا چہرہ چاہے رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو وہ چہرہ نور کی وجہ سے چمک رہا ہوتا ہے. اللہ نے نورانیت رکھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے روایات میں آتا ہے روز محشر بھی میری اور آپ کی پہچان اس امت کی، یہ سابقہ امتوں کے لیے نہیں ہے، اس امت کی پہچان بھی نماز کی وجہ سے ہوگی. اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو اس لیے نماز کی عادت بنانی چاہیے. تو فرمایا ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں. فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں یعنی سابقہ کتاب میں، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی موجود ہے، کزرع، اس کھیتی کی طرح. بڑی عجیب مثال اللہ نے دی. اب کھیتی جب بیج ڈالا جاتا ہے تو ابتدا میں ہی اتنا اور درخت نہیں ہوتا، وہ نازک سی پنپل نکلتی ہے. تھوڑے دنوں کے بعد آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہونے لگتی ہے، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے. جب موٹی ہو جاتی ہے تو باقاعدہ اس کا ایک ٹانڈا ایک جو ہے اس کا تنا بن جاتا ہے جس کے اوپر وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. پہلے جھکتی رہتی ہے، جب تنا مضبوط ہوتا ہے پھر سیدھی کھڑی ہے. جب خوب کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو اب بیج ڈالنے والا آ کر کنارے پہ کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہوتا ہے، کتنی ہری بھری کھیتی ہے، خوش ہو رہا ہے. لیکن جو آدمی اس کسان سے اور اس کی محنت سے خوش نہیں ہے، حسد کرنے والا، وہ جب قریب سے گزرے گا تو اس کے دل کے اندر جلن ہوگی. اس سے کیوں اتنی اچھی؟ آپ ماشاءاللہ سارے میں کھیتی دیکھی ہے، کرنے والے لوگ ہیں. تو جو دشمن ہوتا ہے وہ کھیتی کو دیکھ کر کیا کرتا ہے جی؟ جلتا ہے. تو اللہ نے صحابہ کی مثال کھیتی سے دی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا بیج ڈالا، آہستہ آہستہ کر کے. یہ چھوٹی سی جماعت تھی، ابتدا میں کافر میں مارتے تھے، نازک سی قوم پر تھی، آہستہ آہستہ یہ مضبوط ہوتی گئی. ایک آتا گیا، حضرت عمر آئے اور مضبوط ہوئی، سارے صحابہ آتے گئے. اب یہ کھیتی ہری بھری لے لہا رہی ہے اور دنیا کے کافر انہیں دیکھ کر جل رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے صحابہ سے جلنے والوں کے لیے کفار کا لفظ استعمال فرمایا. صحابہ سے جلنے والوں کے لیے کیا فرمایا جی؟ آج لوگ بڑے مصلحت پسند بن جاتے ہیں. دیکھیں جی صحابہ کو اگر نہیں مانتے تو کون سا کلمہ پڑھنے والے یہ ہے. روافض کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. اب شیعہ کہتے ہیں جی ہمیں صحابہ تسلیم نہیں. تو جب صحابہ تسلیم نہیں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے صحابہ سے جلنے والا مومن نہیں، وہ کون ہو سکتا ہے جی؟ کافر ہو سکتا ہے. تو بہرحال فرمایا کزرع،
صحابہ کی مثال کھیتی کی ہے، اخرج شطأہ، جو اپنی کوپل کو نکالتی ہے، فآزرہ، پھر اسے مضبوط کرتی ہے، فاستغلظ، پھر جب وہ کوپل جو ہے موٹی ہو جاتی ہے تو فاستوى علی سوقہ، کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی اپنے تنے پر، یعجب الزراع، جو خوش کرتی ہے کسانوں کو، لیکن لیغیظ بہم الکفار، جب وہ کھیتی ہری بھری ہوتی ہے اللہ نے ایسا کیوں کیا جماعت صحابہ کو؟ تاکہ جلائیں اس کے ساتھ کافروں کو۔ اور آخر میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے ایمان والوں سے، اعمال صالحہ کرنے والوں سے، منہم، ان میں سے، مغفرتاً، بخشش کا، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اللہ فرما رہے میں نے وعدہ کر دیا کس کا جی؟ بخشنے کا۔ اگر جنگ جمل ہوئی، سفین ہوئی، کسی کی نظر میں اگر یہ غلطی ہے بھی تو اللہ کہہ رہے میں نے کیا کر دیا جی؟ معاف کر دیا۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا ان کے ساتھ بڑے اجر کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اللہ پاک دین والوں کی محبت نصیب فرمائے۔